اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت گناہ کر لیے ہیں، بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ دوستو ذرا سوچئے، اس نے قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی۔ سود کو لوگ منافع بھی، پروفٹ بھی کہتے ہیں۔ بے حیائی کو جدت کا نام، آج بھی لوگ جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا و پردہ تو دل میں ہونا چاہیے، بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بے پردگی نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے۔ کبھی سوچو وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ لوگ بندے کو تو منا لیں گے، اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں لوگ، بس جیسے کچھ نہیں ہوگا۔ اب سوچو آپ لوگوں کو منا لو گے، آپ دنیا کو منا لو گے، کیا آپ لوگوں نے اللہ کے آگے پیش نہیں ہونا؟ وہاں کیا جواب دو گے؟ گناہ تو آخر پھر گناہ ہی ہوتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے نا تو بندہ بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو میں ایک سمری پیش کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ قوم عاد، یہ قوم ایک ایسی قوم عاد تھی۔ یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے، بڑے بڑے طاقتور، اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی قوم عاد کو بہت نوازا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے، نہیں مانے۔ یہ جو قوم عود تھی گناہوں پر باغی رہی، بہت ضدی تھے۔ اب دیکھو اب کیسا قہر آیا ہے کہ آندھی کا عذاب آیا، اتنی خشک اور سخت آندھی آئی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا، سر کے بال گر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قوم سمود آئی، پھر یہ فن تعمیر کی ماہر تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، بہت مال و دولت ان کو دیا تھا۔ ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ایمان نہیں لایا۔ پھر کیا ہوا؟ شدید زلزلہ آیا، یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نمرود کیسا روپ تھا، کیسا دبدبا تھا، تخت پر تاج اللہ نے عطا کیا، اتنی لمبی عمر نمرود کو سلطنت عطا کی، مگر وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا۔ نمرود نافرمان ہو گیا۔ اس کا کیا حال ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد فرعون آیا۔ فرعون کی طاقت کا تو سب کو اندازہ تھا۔ فرعون اس کی طاقت کا اندازہ تو تھا، خدا کہتا تھا خود کو۔ اتنے بڑے بڑے فوجی تھے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ آج کون ہے جو فرعون کا نام لیتا ہے؟ دوستو میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کرن و فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے، بڑے بے باک تھے، گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی داستان بھی باقی نہیں تھی۔ ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اگر اللہ ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی، ہمیں کوئی عہدہ، کوئی سپورٹ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ یاد رکھنا جس سے رب راضی ہے اسے سب راضی ہیں۔ رب ناراض ہو گیا نا تو پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ۔ ہاں پھر اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں پہلے کے لوگوں پر عذاب آتا تھا، ہم پر نہیں آئے گا۔ یہ تو بہت مہربانی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم پر عذاب نہیں آتا۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا کہ میری امت پر عذاب مت بھیجنا، ان کی شکلیں مت بدلنا۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہم پر مہربانیاں ہیں کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ مگر ایک چیز ہو رہی ہے آج ہمارے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں لوگوں کے جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل دیے جاتے تھے۔ آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ دل بگڑنے کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل بگڑ گیا ہے؟ اب 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ میں آپ کو 3 بڑی نشانیاں بتاتا ہوں کہ جو دل بگڑنے کی ہوتی ہیں، اور یہ سنو اور ڈر جاؤ۔ جس کا دل بدل جاتا ہے نا، اس کے اندر 3 بڑی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو نمبر 1، جس کا دل بدل جاتا ہے اس کو عطیت میں لذت نہیں آتی۔ یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کرے تو اسے مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں مزہ آتا، نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، قرآن پڑھے گا تو نیند آنے لگ جائے گی، اجتماع میں آئے گا تو بھاگنے کا دل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی محفل میں، اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں اس کا بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرے گا، نیک کام کی طرف بلاؤ اسے مزہ ہی نہیں آئے گا، یوں لگے گا جیسے کہ میں بہت ایسا کام کر رہا ہوں کہ اسے کام ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا میں پھنس گیا ہوں، میں بور ہوں، اگر میرا بھائی کوئی ایسا ہے مہربانی کر کے خود کو ٹھیک کر دو۔ اللہ کے ذکر میں چین ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر دلوں میں چین ہے، میرے ذکر کا دلوں میں چین ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ذکر تمہارے دل میں کیوں نہیں ہے؟ ذرا سوچو کہیں دل بدل تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے، اپنے دل صاف کر لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور جو دوسری نشانی ہے دل بدلنے کی، وہ یہ ہے اللہ کا خوف نہ کرنا۔ سب سے بڑا جو جرم ہے اللہ کا خوف نہ کرنا، گناہ کرے اور خوف بھی نہ آئے۔ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور دوسروں کو مزے سے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے دل بدلنے کی، کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ لوگ گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ پہلے لوگ گناہ کر کے راتوں کو روتے تھے، اب لوگ گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اور جو تیسری نشانی ہے دل بدلنے کی، وہ یہ ہے کہ کسی کی موت سے، کسی کے انتقال سے وہ عبرت نہیں پکڑتے۔ کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ آئے دن لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جو ان لوگوں کو جاتے دیکھتے ہیں، جو ان لوگ بھی جا رہے ہیں، ان جنازوں سے بھی جا رہے ہیں، ان جنازوں سے عبرت بھی نہیں پکڑتے۔ اگر ہم 4 دوست بھی رات کے 3 بجے قبرستان چلے جائیں نا تو خوف آئے گا، رات کا وقت ہے کیسے جائیں، وہاں ڈر لگے گا ہمیں جاتے جاتے۔ ہم زندہ رہ کر بھی قبرستان نہیں جا سکتے، جب کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا، کیا تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری اب نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، تینوں باتیں آپ سے دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ اگر یہ تینوں باتیں آپ میں ہیں تو خدا کے لیے مت کرو۔ یہ تینوں نشانیاں ہیں دل بدلنے کی: عبادت میں لذت نہ آنا، گناہ میں شرمندہ نہ ہونا، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ٹائم آ گیا ہے سر جھکانے کا۔ اگر تو تم برے دل کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو مارے جاؤ گے۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے مانگو، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں، اچھی عبادت کروں۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور یہی مدد مانگے کہ یا اللہ میرا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، یا اللہ میری مدد کر، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر اچھے دل سے دنیا میں سے چلے گئے تو خدا کی ذات آپ کو بخش دے گی اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ اللہ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دوست نہیں۔ جو لوگ اللہ سے دوستی لگا کر جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، اللہ سے دور ہیں، بے شک وہ دنیا اور آخرت میں ذلت میں رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔